ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار سب قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے کسی کو بیٹے دے دے، اگر وہ چاہے کسی کو بیٹیاں دے دے، اگر وہ چاہے تو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا
اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے، اور جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، اگر عمیق نظری سے دیکھا جائے کائنات میں، اگر گہری نظر دوڑائی جائے تو ہمیں اللہ رب العزت کی قدرت کے بڑے بڑے کرشمے نظر آتے ہیں، بڑے بڑے عجوبے نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں مختلف قسم کے لوگوں کو پیدا کیا ہے، مختلف قسم کے قبائل بھی ہیں، مختلف نسلیں اور مختلف قسم کے لوگوں کے رنگ ہیں۔ ہر چیز میں اختلاف، کائنات میں اربوں بسنے والے لوگ، ان میں سے ہر ایک میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا ایک مظہر ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے ہر چیز کو مختلف بنایا ہے۔ اسی طرح جیسے رنگ مختلف ہیں، جس طرح انسان مختلف ہیں، اس طرح اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی گزارنے کے لیے موسم بھی مختلف بنائے ہیں۔ عام طور پہ ہمارے ہاں 4 موسم ہوتے ہیں: موسم سرما، موسم گرما، موسم بہار اور موسم خزاں۔ یہ 4 موسم ہیں، اللہ رب العزت نے یہ انسان کے لیے بنائے ہیں کہ انسان ان موسموں میں زندگی بسر کرتا ہے۔ بعض اوقات کوئی موسم اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی ہوتا ہے، اور ہر موسم کے لحاظ سے مسائل بھی بدل جاتے ہیں۔ تو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ موسم سرما، سردی کا سبب کیا ہے، اور سردی کے اندر موسم سرما میں شریعت کے کون سے مسائل ہیں جو بدل جاتے ہیں، کیونکہ اب سردی کا آغاز ہو چکا ہے، موسم سرما آ گیا ہے، اور سردی جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچ رہی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ سردی کیوں ہوتی ہے اور گرمی کیوں ہوتی ہے، اس کا سبب کیا ہے، اسلام نے اس کا سبب کیا بتایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: اشتکت النار الی ربها ربی اکل بعضی بعضا فآذن لها بنفسین، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہنم کی آگ جلتی رہی ہے، جل کے اس قدر جہنم کی آگ بھڑک چکی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت سے شکایت کرنے لگی۔ جہنم کی آگ نے کہا: اے اللہ، اے میرے رب، اے مجھے پیدا کرنے والے، میری حرارت کی وجہ سے میرے بعض حصے نے بعض حصے کو کھا لیا ہے۔ اس قدر جہنم کی آگ میں تپش ہے۔ اور فرمایا کہ آگ نے شکایت کی کہ میرا بعض حصے کو کھا رہا ہے، اس کا کوئی حل ہونا چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت نے جہنم کو 2 سانسیں لینے کی اجازت دے دی۔ ایک سانس جہنم سردیوں میں لیتی ہے اور ایک سانس گرمیوں میں لیتی ہے، اور جب سردیوں میں سانس لیتی ہے تو سردی آ جاتی ہے، جب گرمیوں میں سانس لیتی ہے تو گرمی ہو جاتی ہے۔ اور یہ حدیث میں لفظ ہے نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا: فإن شدۃ الحر من فیہ جہنم، کہ یہ جو تم گرمی محسوس کرتے ہو یہ جہنم کے سانس لینے سے ہے۔ اب ذہن میں یہ آتا ہے کہ آگ سے تو صرف حرارت آنی چاہیے، گرمی آنی چاہیے، سردی کیسے آ جاتی ہے سانس لینے سے؟ تو میرے بھائیو، جہنم کے اندر صرف گرمی نہیں ہے بلکہ سردی بھی ہے۔ لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ اس آیت کے مفہوم مخالف سے یہ سمجھ آتا ہے
کہ جہنم میں اللہ رب العزت نے سردی کا عذاب بھی رکھا ہے، گرمی کا عذاب بھی رکھا ہے۔ تو دونوں سانس جہنم لیتی ہے، جس کی وجہ سے سردی بھی آتی ہے، گرمی بھی آتی ہے۔ اور سردی کا موسم ایک مومن بندے کے لیے بڑا ہی فضیلت والا موسم ہے۔ مومن بندہ سردی کے موسم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا الشتاء ربیع المؤمن، الشتاء ربیع المؤمن قاصر نہارہ فصام وطال لیلہ فقام۔ آپ نے فرمایا کہ سردیوں کا موسم ایک مومن بندے کے لیے بہار کی مثل ہے۔ وہ کیوں اور کیسے؟ وہ اس وجہ سے کہ سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں، مومن بندہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھ لیتا ہے، اور راتیں لمبی ہوتی ہیں، مومن بندہ قیام بھی کر لیتا ہے، رات کو آرام بھی کر لیتا ہے۔ مومن بندے کے لیے سردیوں کے دن اور راتیں بہار کی مثل ہے۔ اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے الشتاء ربیع المؤمن، فرمایا غنیمت العابدین، جو سردی ہے الشتاء غنیمت العابدین، یہ عبادت کرنے والوں کے لیے غنیمت ہے کہ سردیوں کی راتیں لمبی ہوتی ہیں، انسان ان راتوں میں قیام بھی کر سکتا ہے، آرام بھی کر سکتا ہے۔ مقابلے میں گرمیوں کی راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، اگر قیام کیا جائے تو پھر آرام نہیں ہوتا، وقت مختصر ہوتا ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ ہے کہ مومن آدمی کے لیے بہار کی مثل ہے، راتیں لمبی ہیں، دن مختصر ہے، روزہ بھی رکھ سکتا ہے، قیام بھی کر سکتا ہے۔ یہ مومن بندے کے لیے ایک آفر ہے کہ مومن بندہ سردیوں کے اندر تھوڑا سا کام کرتا ہے اور فضیلت بہت زیادہ پا لیتا ہے۔ اور ایسے ہی جو ہمارے مسائل بدلتے ہیں سردیوں کے اندر، خاص کر کے فضیلت کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سردیوں میں ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، وضو کرنا انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، خاص کر کے فجر کے وقت، مغرب اور عشاء کے وقت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ خطایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں کہ جس سے اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، گناہوں کی معافی مل جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کیوں نہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، نفس پر مشکل جانتے ہوئے بھی، تکلیف اور ناگوار گزرتے ہوئے بھی، ناگواری کی حالت میں بھی وضو کرنا ٹھنڈے پانی سے، اس پر اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ویسے بھی ایک صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے ہی وضو کا آخری قطرہ انسان کے جسم پر لگ جاتا ہے، مثال یہ ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ جیسے ہی انسان وضو مکمل کرتا ہے انسان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر بندہ ناگواری کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے بھی وضو کرتا ہے تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مسجد کی طرف کثرت سے چلنا، اس سے بھی اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز فرمائی وَانتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اس سے بھی اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سردی کے موسم کی فضیلت بیان کی ہے۔ ایک تو یہ کہ راتیں لمبی ہے، قیام کر سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ان سردی کے دنوں میں وضو کرنے پر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے تمہیں گناہوں کی معافی کا اعلان کر دیا گیا ہے تمہارے لیے، اور درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور سردیوں کے موسم میں خاص طور پہ ہم وضو جب کرتے ہیں تو بڑی جلدی جلدی جسم کے اعضاء کو دھویا جاتا ہے۔ بعض اوقات جسم کا عضو، جسم کا کوئی حصہ وہ صحیح طریقے سے مکمل طور پہ دھویا نہیں جاتا، جس کی بڑی سخت وعید ہے۔ جلدی جلدی آئے، پانی ٹھنڈا تھا، وضو کیا، اور وضو کے اعضاء پوری طرح تر نہیں ہوئے، گیلے نہیں ہوئے، کوئی تھوڑی بہت جگہ رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا وضو نامکمل ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا، ایک دفعہ صحابہ کرام کو دیکھا، عصر کی نماز کا وقت تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وضو کر لیا تھا، لیکن
جلدی میں وضو کرنے کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے ان کی ایڑیاں سوکھی رہ گئیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ویل للعقاب، ویل للعقاب فاسبغ الوضوء، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کی ایڑیاں سوکھی ہیں، وضو مکمل نہیں ہوا۔ بلکہ ایک حدیث میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا اعضائے وضو میں سے ایک ناخن کے برابر بھی حصہ خشک رہ جائے تو اس کا وضو نامکمل ہے۔ وضو مکمل تبھی ہوگا جب اعضائے وضو پوری طرح سے گیلے اور تر ہو جائے۔ تو سردیوں میں اس قسم کی کوتاہی بہت کی جاتی ہے کہ انسان وضو کرتا ہے، خاص کر کے کوہنی سوکھی رہ جاتی ہے، اس لیے انسان کو اعضائے وضو کا بھی خیال کرنا چاہیے، وضو کے اعضاء مکمل طریقے سے دھونے چاہیے، اور اگر بعد میں پتہ چل جائے وضو کرنے کے بعد تو دوبارہ جا کے اچھے طریقے سے وضو کر لینا چاہیے تاکہ وضو آپ کا مکمل ہو جائے۔ تو وضو تبھی مکمل ہوگا جب اعضائے وضو پوری طرح سے تر ہو جائیں گے۔ یہ ہے سردیوں کے لحاظ سے۔ اور اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو سردی میں ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے تو شریعت نے اس میں بھی جو ہے وہ ایک رخصت رکھی ہے، بلکہ جواز ہے، سردی کے بجائے آپ گرمی میں بھی کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اعضائے وضو کو تین دفعہ دھونا واجب نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ چہرہ بھی 3 دفعہ ہی دھونا ہے، بازو بھی 3 دفعہ ہی دھونے ہیں، پاؤں بھی 3 دفعہ ہی دھونے ہیں، 3 دفعہ دھونا مستحب ہے۔ لیکن اگر آپ سردی کی وجہ سے، ٹھنڈ کی وجہ سے آپ ایک دفعہ بھی اعضائے وضو کو دھو لیں تو وہ کافی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن، آپ نے وضو کیا اور اعضائے وضو کو ایک مرتبہ دھویا۔ تو اگر آپ کو سردی لگ رہی ہے، آپ وضو کرنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ بھی اعضائے وضو کو دھونے سے آپ کا وضو مکمل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اعضائے وضو کو اختلاف کے ساتھ دھونا بھی صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے اپنا چہرہ 2 دفعہ دھویا ہے، کوہنیاں 3 دفعہ دھوئی ہیں، پاؤں کو 1 دفعہ دھویا ہے، اس طرح بھی اگر وضو کر لیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تعداد ایک جیسی رکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن یاد رکھو کہ اعضائے وضو اگرچہ 1 دفعہ دھونے کی اجازت تو ہے، جواز تو ہے، لیکن 1 دفعہ دھونے سے تمہارا عضو اور تمہارا وضو والا حصہ پوری طرح تر اور گیلا ہونا چاہیے۔ اگر پوری طرح گیلا نہیں ہوتا، رہ جاتا ہے، ایک ناخن کے برابر بھی رہ جاتا ہے، تو آپ کا وضو نامکمل ہے، آپ کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ یہ آسانی شریعت نے رکھی ہے کہ سردیوں میں ایک دفعہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور اگلی آسانی جو سردیوں میں خاص طور پہ انسان کے لیے میسر ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان نے جرابیں پہنی ہیں، موزے پہنے ہیں، اور اسی طرح اگر جو ہے وہ جوتے پہنے ہیں، بند بوٹ پہنے ہیں، ان پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے، اس کا بھی شریعت نے جواز دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ فاصابهم البرد، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر کو بھیجا، وہاں سردی ہو گئی، جب وہ واپس آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم دیا امرهم ان يمسحوا علی العصائب والتساخین، آپ نے ان کو حکم دیا کہ اپنی پگڑیوں پر اور اپنے موزوں اور جرابوں پر مسح کر لیں۔ اگر آپ نے سردی کی حالت میں جرابیں پہنی یا موزہ پہنا ہے تو آپ کو اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں، اور مسح تب کرنا ہوگا جب آپ نے وہ موزے اور جرابیں وضو کر کے پہنی ہو، طہارت کی حالت میں پہنی ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے کہا کہ آپ وضو کر رہے تھے، صحابہ اکرام اکثر برتن میں پانی لے کر آپ کا وضو کروایا کرتے تھے۔ صحابی وضو کروا رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو کر رہے ہیں، جب قدموں کی باری آئی آپ نے موزے پہنے ہوئے تھے تو صحابی نے کہا میں اتار دیتا ہوں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں، انی ادخلتہما طاہرتین، میں نے ان دونوں موزوں کو طہارت کی حالت میں، وضو کی حالت میں پہنا تھا۔ اگر آپ نے وضو کر کے جرابیں اور موزے پہن لیے ہیں تو آپ کو اب دوبارہ وضو کرتے ہوئے جرابیں اور موزے اتارنے کی ضرورت نہیں، اس پر مسح کر لینا آپ کے لیے جائز ہے، آپ مسح کر سکتے ہیں۔ اور کتنی دیر تک مسح کیا جا سکتا ہے، مسح کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ للمقیم یوم ولیلۃ، جو بندہ مقیم ہے اس کے لیے 1 دن
اور 1 رات تک موزوں پر مسح کرنے کی اجازت ہے، اور جو بندہ مسافر ہے اس کے لیے 3 دن اور 3 راتیں موزوں پر مسح کرنے کی اجازت ہے۔ تو اس لیے 1 دن 5 نمازیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی 5 نمازیں کوئی ضروری نہیں ہے، 1 دن مکمل ہونا چاہیے۔ تو 1 دن میں آپ اگر 5 سے زیادہ بھی نمازیں پڑھ لیں، مثال کے طور پہ آپ نے ایک ہی دن میں 7 دفعہ وضو کر لیا ہے تو آپ 7 دفعہ بھی مسح کر سکتے ہیں۔ 1 دن میں آپ نے 10 دفعہ وضو کیا ہے، آپ 10 دفعہ بھی وضو کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف 5 دفعہ مسح ہوگا بعد میں مسح نہیں ہوگا۔ 1 دن تک آپ مسح کر سکتے ہیں، چاہے جتنی دفعہ مرضی آپ وضو کریں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی آدمی نے اب وضو کر کے موزے پہن لیے ہیں، اب اس وضو کے ساتھ اگر وہ بندہ 1 نماز پڑھتا ہے، 2 نمازیں پڑھتا ہے، پھر دوسری نماز کے بعد وضو ٹوٹتا ہے، دوبارہ وضو کرتا ہے، پھر مسح کرے گا، اس وقت سے مسح کی ابتدا شروع ہوگی۔ جب انسان جرابے اور موزے پہننے کے بعد مسح کرے گا اس وقت سے مسح کی ابتدا شروع ہوگی، نہ کہ اس وقت جب آپ نے جرابیں پہنی تھی۔ مثال کے طور پہ آپ نے جرابیں پہنی ہیں فجر کے وقت آپ نے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد آپ نے موزے پہن لیے، اب دوبارہ آپ نے وضو کیا ہے ظہر کے وقت، اور ظہر کے وقت آپ نے مسح کیا ہے، تو ظہر کے وقت سے لے کر اگلے دن ظہر کی نماز تک آپ مسح کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے فجر کی وقت جرابیں پہنی اور اگلے دن فجر تک آپ کو اجازت ہے، نہیں، جب آپ نے مسح کرنا ہے اس وقت سے مسح کی ابتدا شروع ہوگی۔ تو سردیوں میں ہر بندہ جرابیں پہنتا ہے، موزے پہنتا ہے، اس مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے کہ 5 نمازیں اور 5 وضو کے لیے مسح نہیں ہے، بلکہ ایک پورا دن آپ مسح کر کے نمازیں پڑھ سکتے ہیں، مسح کر کے آپ کا وضو مکمل ہو جائے گا۔ یہ شریعت نے آپ کے لیے اجازت رکھی ہے۔ اور اسی طرح اب تو پگڑیوں کا رواج ختم ہو گیا، پرانے لوگ پگڑی باندھا کرتے تھے، پگڑی پر بھی مسح کرنا جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پگڑی پر مسح کیا کرتے تھے۔ تو سردیوں میں اگر کوئی پگڑی باندھتا ہے، اسے پگڑی باندھنے کی عادت ہے، وہ پگڑی پر بھی مسح کر سکتا ہے، اور پاؤں پر جب جرابیں پہنی ہیں، موزے پہنے ہیں، تو ان پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ یہ وضو کے حوالے سے بندے کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سردیوں کے اندر اگر انسان کو تیمم، شریعت نے یہ بھی نرمی رکھی ہے، اگر انسان پانی میسر نہیں ہے پھر بھی تیمم کر سکتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ تیمم کا اور دوسری وجہ تیمم کی یہ ہے کہ انسان کے لیے پانی استعمال کرنا ناگوار ہو جائے، ناگزیر ہو جائے۔ انسان یہاں تو اتنی سردی نہیں ہے، بندہ ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں برف باری ہو رہی ہے، اب وہاں اتنی سخت سردی ہے کہ انسان پانی نہیں استعمال کر سکتا۔ پانی استعمال کرنے سے خدشہ ہے کہ کوئی بیماری، بڑی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا یا کوئی اور مسئلہ بن جائے گا، تو تیمم کر سکتا ہے۔ تیمم کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے۔ سردیوں میں خاص طور پر ایسا مریض کہ جسے سردی لگ جائے، اب سردی لگ گئی ہے، پانی نہیں استعمال کر سکتا، تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ تیمم کی شریعت نے اجازت دیا، تیمم کا طریقہ بھی بتایا۔ تیمم کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح زمین پہ مارے، پھر اس کے بعد اگر مٹی لگ گئی ہے تھوڑی بہت جھاڑ لے، اس کے بعد اپنے چہرے پہ پھیرے اور دونوں ہاتھوں پہ پھیرے، بس یہ تیمم کا طریقہ ہے، چہرے پہ اور دونوں ہاتھوں پہ، تو یہ تیمم ہو جائے گا۔ بازوؤں پہ پھیرنا، قدموں پہ پھیرنا اور سر پہ پھیرنا کوئی یہ تیمم کا طریقہ نہیں ہے۔ تیمم صرف اتنا ہے، آپ نے دونوں ہاتھ زمین پہ مارے اور اس کے بعد ان کو جھاڑ کے ایک دفعہ منہ پہ پھیرا اور ایک دفعہ ہاتھ پہ پھیر دیا، آپ کا تیمم ہو گیا۔ یہی تیمم کا طریقہ ہے۔ اگر پانی آپ کے لیے مشکل ہے، پانی آپ کو نہیں ملتا، تو آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ تیمم کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے ہاتھوں پہ ہاتھ پھیر لیں، بعد میں چہرے پہ پھیر لیں، یا پہلے چہرے پہ ہاتھ پھیر لیں، بعد پہ ہاتھوں میں ہاتھ پھیر لیں، تو دونوں طرح تیمم جائز ہے۔ یہ شریعت نے آسانی رکھی ہے وضو میں آپ کے لیے، خاص کر کے سردی کے موسم میں۔ اور اسی طرح نماز کے اندر کون سی آسانیاں ہیں؟ نماز میں سب سے پہلی آسانی تو یہ ہے کہ پہلے آپ کے سامنے غلطی بتا دیتا ہوں، ہمارے ہاں جو نمازوں میں غلطی کی جاتی ہے سردیوں کے اندر، وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یغطی الرجل فاہ فی الصلاۃ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے کہ کوئی شخص حالت نماز میں دوران نماز اپنے منہ کو، اپنے ہونٹوں کو کسی کپڑے سے ڈھانپے، اس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ غلطی بڑی ہی عام پائی جاتی ہے،
فجر کی نماز کے لیے آتے ہیں، چادر لی ہوتی ہے یا کوئی کپڑا لیا ہوتا ہے، تو دوران نماز بھی ہم منہ کے اوپر چادر لیے رکھتے ہیں۔ بعض اوقات مفرل لیا ہوتا ہے، تو مفلر جو ہوتا ہے وہ بھی انسان نے اپنے منہ پہ لیا ہوتا ہے، تو منہ کو اور چہرے کو حالت نماز میں، دوران نماز میں ننگا رکھنا ہے، ڈانپنا نہیں ہے۔ یہی اللہ کے رسول کا حکم ہے، آپ نے منع کیا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ غلطی عام ہے، سردی آگے اور بڑھنے والی ہے، فجر کے وقت انسان چادر لے کے آتا ہے، تو اس لیے اس غلطی سے بھی ہم نے بچنا ہے۔ اور اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان سجدہ کرتا ہے، ہمارے ہاں بعض لوگوں نے یہ مشہور کیا کہ جب سجدہ کرو تو ماتھا ننگا ہونا چاہیے، وگرنہ سجدہ نہیں ہوتا، دستانے پہن کے سجدہ نہیں ہوتا۔ یہ بالکل بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ دستانے پہن کر بھی سجدہ ہو جاتا ہے، چہرے پہ کپڑا بھی ہو تو سجدہ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یسجد علی سبعۃ اعضاء، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ 7 اعضاء پر سجدہ کریں۔ 7 اعضاء کون سے ہیں؟ الجبہہ والیدین والرکبتین والرجلین، دونوں قدم، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ اور ایک پیشانی۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ جب دستانے پہن لیں تو ہاتھ زمین پہ نہیں لگتے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر سجدہ بھی صحیح نہ ہوا۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ سر پہ پگڑی ہو، چادر ہو تو سر زمین پہ نہیں لگتا تو سجدہ صحیح نہیں ہوا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے گھٹنوں کے اوپر بھی کپڑا ہوتا ہے، گھٹنے بھی زمین پہ لگتے ہیں تو پھر تو سجدہ ہو جاتا ہے۔ گھٹنوں کے اوپر کپڑا ہوتا ہے، موزے پہنے ہوتے ہیں، قدموں کے اوپر کپڑا ہوتا ہے، قدم کپڑے کے ساتھ زمین پہ لگ جائیں اور گھٹنے کپڑے کے ساتھ زمین پہ لگ جائیں تو سجدہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر دستانے پہنے ہیں یا سر کے اوپر کوئی کپڑا ہے اور سر کے اوپر آپ نے اس طرح کی کیپ پہنی ہوئی ہے جو بالکل آپ کے یہاں پورے ماتھے کو ڈانپے ہوئے ہے، آپ سجدہ کرتے ہیں تو آپ کا سجدہ ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ بلکہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں کننا نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیاضع احدنا طرف الثوب فی مکان السجود، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، جب ہم میں سے کوئی ایک سجدے میں جاتا تو گرمی کی شدت کی وجہ سے، تیز حرارت کی وجہ سے سجدے کی حالت میں ہم اپنے کپڑوں کو اپنے ماتھے کے اوپر رکھ لیا کرتے تھے تاکہ ماتھا جلے نہ۔ تو گرمی ہو چاہے سردی سے بچنے کے لیے رکھا جائے، تو ماتھے کے اوپر کپڑا اگر آ جاتا ہے تو سجدہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جی سجدہ نہیں ہوتا تو اس کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی وضاحت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں۔ تو یہ شریعت نے آسانی رکھی ہے، جہاں تک آسانی ہے۔ چہرہ ڈانپنا منع ہے، چہرہ نہیں ڈانپنا۔ ماتھا اگر آپ ڈانپتے ہیں تو جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ماتھا ڈانپ سکتے ہیں، دستانے پہن سکتے ہیں، موزے پہن سکتے ہیں، چادر لے سکتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز آپ کی درست ہے۔ یہ سردی کے احکام ہے۔ اور اسی طرح سردیوں کے اندر خاص طور پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ ملتا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت موجود ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ اگر انسان سردیوں کے اندر سخت سردی آ جائے، سخت سردی ہو اور بارش ہوتی رہے، بعض اوقات بارش نہیں بھی ہوتی لیکن ٹھنڈی ہوا، اس قدر ہوا چلتی ہے کہ بار بار مسجد میں آنا جانا انسان کے لیے مشقت کا باعث ہو جاتا ہے، تو سخت سردی والے دن بھی اور سخت بارش والے دن بھی انسان 2 نمازوں کو جمع کر سکتا ہے۔ یہ بھی شریعت نے آپ کے لیے اجازت رکھی ہے۔ بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نافع بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ سخت سردی کا دن تھا تو مسجد میں اذان دی گئی، جب مؤذن نے اذان کہی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حکم دیا کہ اذان کے بعد یہ بھی کہو الا صلوا فی الرحال، الا صلوا فی الرحال، لوگوں آج کے دن گھر میں نماز پڑھ لو، گھر میں نماز پڑھ لو، ایک نماز کے ساتھ دوسری نماز جمع کر لو، دونوں طریقے ہی درست ہیں۔ تو یہ بھی سردیوں کے اندر شریعت نے آپ کے لیے آسانی رکھی ہے۔ یہ ہے نماز کے ساتھ جو آپ کے مسئلے ہیں، وضو کے ساتھ بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے جو باتیں ہیں، اور نماز کے ساتھ بھی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آج کل لباس کا مسئلہ ہے، سردیاں ہیں، ہمارے ہاں بازاروں میں لوگ کپڑے لینے جاتے ہیں، اکثر جو گرم کوٹ اور گرم جرسیاں خریدی جاتی ہیں وہ غیر مسلموں کی استعمال شدہ ہوتی ہیں۔ ہم بازاروں سے خریدتے ہیں، اگرچہ خرید کر انہیں صاف کر کے دھو کر استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ پہن سکتے ہیں، لیکن صرف اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے
کہ ان کے استعمال شدہ کپڑوں پہ اگر تصاویر ہیں، تصویریں ہیں یا غیر مسلموں کا کوئی شعار بنا ہوا ہے تو اس تصویر کو زائل کرنا ہے، اس تصویر کو ختم کرنا ہے، اس کے بعد وہ کپڑا پہننا ہے۔ ویسے کپڑا پہننے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ تصویر والا کپڑا پہننا، اس میں آپ کی نماز میں بھی خلل آتا ہے۔ تو اس طرح کے کپڑے اگر آپ خریدنے جاتے ہیں، ہمارے ہاں خیال نہیں کیا جاتا، کپڑا خرید لیا جاتا ہے، جیکٹ خرید لی جاتی ہے، لیکن اس کے اوپر سامنے گھوڑے کی شکل بنی ہوتی ہے، پیچھے کارٹون بنا ہوتا ہے۔ تو تصویروں کی شکل میں جو آپ کی جیکٹ پر کوئی تصویر بنی ہے تو آپ اس تصویر کو زائل کر دیں۔ تصویر والے کپڑے پہننا درست نہیں ہے۔ تو اس طرح سردیوں کے جب کپڑے خریدیں تو اس چیز کا بھی انسان کو خیال رکھنا چاہیے۔ اور آخری بات کہ ہمیں اب سردی میں کرنا کیا ہے۔ سردی کے احکام تو میں نے موٹے موٹے آپ کے سامنے بتا دیے، تو اب آخری بات یہ ہے کہ ہمیں اب سردی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ سردی ہو، گرمی ہو، سال کا کوئی بھی دن ہو، کیسا بھی موسم ہو، کیسے بھی حالات ہوں، سخت سردی آ جائے، سخت گرمی آ جائے، ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اللہ کا بھیجا ہوا موسم اور ہر دن، ہر لمحہ ہمارے لیے خیر ہی خیر رکھتا ہے، ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اب کوئی بندہ، ہمارے ہاں بعض لوگ بیٹھ جاتے ہیں موسم پر تبصرے شروع کر دیتے ہیں، بعض اوقات تو موسم کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو زمانے کو، وقت کو، دن اور رات کو برا بھلا کہنا اور موسم کو برا بھلا کہنا یہ بالکل ناجائز ہے، اس کے بارے میں سخت وعید ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں بندے کہتے ہیں جی آج دا دن ہی بڑا پیڑا ہے۔ اب یہ جملہ کفریہ جملہ ہے، بالکل غلط جملہ ہے، انسان سمجھتا نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اے موسم ہی بڑا برا ہے، بڑا برا موسم ہے، یہ جملہ بھی غلط ہے۔ کیوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابن آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ کب؟ جب وہ زمانے کو، وقت کو گالی دیتا ہے۔ لوگوں یاد رکھو، کیونکہ زمانہ میں ہوں۔ زمانہ میں کیوں ہوں؟ کیونکہ زمانے کو بنانے والا اور زمانے کو چلانے والا، دن اور رات کو لانے والا میں ہوں۔ اگر میری لائی ہوئی چیز کو کوئی گالی دیتا ہے گویا کہ اس نے مجھے گالی دی۔ اس وجہ سے ہم غور نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں جی موسم بڑا برا ہے، دن بڑا برا گزرا ہے، رات بڑی بری ہے۔ تو اس طرح اگر سخت سے سخت آندھی بھی آ جائے تو ہمیں زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے بلکہ صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا عسیٰ ان تحبوا شیئا فہو خیر لکم فہو شر لکم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بعض اوقات تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہے، اور بعض اوقات کسی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے اچھی اور بہتر ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں صبر کرنا چاہیے، سخت سے سخت سردی بھی ہو، اور جو شریعت نے ہمیں رخصتیں دی ہیں سردی کے اندر ہمیں ان سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، ہمیں ان پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔